بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی نیوز ایم جے۔ تو دوستو، آج جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک ہے دعا زہرہ کیس، جو کہ پاکستان کے پورے پاکستان میں اور باہر بھی پھیلا ہوا ہے، اور کس قدر جو ہے ظہیر گینگ نے مجبور کر دیا ہے ماں کو رونے کے لیے، تڑپنے کے لیے، اور کیا پیغامات اس ایک ماں نے دیے ہیں، تو وہ آپ سنیں، اس کے بعد جو ہے آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں تمام پاکستانیوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، جو ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، اور جو بہن بھائی ہیں، ان سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ لوگ جو میری بیٹی سے جا کے باتیں کر رہے ہیں اور اس کے منہ سے غلط باتیں نکلوا رہے ہیں اور اس کو دماغی مفلوج کر رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کچھ کر لے گی، یہ کر لے گی، اسے وہ کچھ بھی کر لے گی، تو وہ مجھے بتائیں، جو بیٹی اپنے باپ کے سینے پہ سوتی ہو، جو اپنے باپ سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہو، وہ کبھی کچھ کر سکے گی؟ وہ کبھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ تو یہ اتنی عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن عدالتوں میں بہت دنوں کی چھٹیاں ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، جو آپ لوگ میری بیٹی سے غلط جا کے بیان دلوا رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں، آپ کے بھی تو بچے ہوں گے نا۔ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ کے بچے بھی تو ہوں گے۔ تو آپ اگر اپنے جن کے بچے ہیں وہ اپنے گھر جا کے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوں گے، سینے سے لگاتے ہوں گے، ان میں میری بیٹی کو دیکھیں۔ آپ کی اپنی اولاد میں میری بیٹی کو دیکھنے کا دیکھیں ایک بار، آپ کو پتہ چلے گا کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ کو اتنی تکلیف دینا، اذیت دینا بالکل بہت غلط ہے۔ ہم جس تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اور میری بیٹی بہت اچھی ہے، میں جانتی ہوں میری بیٹی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتی، وہ اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کو اغوا کیا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ غلط بیان دلوا رہے ہیں، دماغی مفلوج کر رہے ہیں اس کو۔ تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دعا کریں میری بیٹی خیریت سے گھر واپس آ جائیں۔ اور ایک ماں کو رلانا اور ایک باپ کو اذیت دینا، اس کی لاٹھی جو ہے نا خدا کے آگے، وہ بہت بڑی ہے۔ میں بتاؤں، جب بھی یہ کبھی ان کو سزائیں ملیں گی نا، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ باقی جو دنیا کے بچے ہیں وہ کبھی بھی ان کو یہ لوگ اغوا نہیں کر سکیں گے، وہ تمام بچیاں اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گی۔ تو میری بچی آپ لوگوں کی بچی ہے، میری بیٹی جو ہے سب پاکستانیوں کی بیٹی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ لوگوں نے بہت دعائیں کی ہیں، لیکن یہ جو لوگ غلط انٹرویو دلوا رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے بچے نہیں ہیں کہ آپ گھر جا کے، جو آپ کماتے کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں نا۔ آپ بچوں کو جا کے سینے سے لگاتے ہوں گے، تو آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ ایک ماں باپ کو کتنی تکلیف، کتنی اذیت دے رہے ہیں، کتنے آنسو رلا رہے ہیں۔ اور ایک ماں کا آنسو آپ سوچیں کتنی، اگر وہ ماں بد دعا دے دے، وہ کتنا بڑا وہ تکلیف ہوگی، آپ یہ چیز سوچ سکتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسا مت کریں آپ، میری بچی سے غلط بیان مت دلوائیں، اس کے دماغ کے ساتھ مت۔ تو جی دوستو، آپ نے سنا، ایک ماں کی آواز سنی، ایک ماں کی تڑپ سنی، ایک ماں کے پیغامات سنے، اور میں یہی بات کہنا چاہوں گا سب سے پہلے اپنے اداروں کو، اور سب سے پہلے اپنے پاکستان کی عوام کو، کہ کیسا یہ قانون ہے، کیسی یہ ہمارے پاکستان میں سیاستیں ہیں، اور کیسے یہ پاکستان میں ہماری عدلیہ ہے، اور کیسی یہ پاکستان میں ہمارا نظام ہے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ایک نہ ماں باپ کو کچھ سمجھا جا رہا ہے، نہ ان کے طریقہ کار کو کچھ سمجھا جا رہا ہے، جو کہ بچے کو پالتے ہیں، کھڑا ہونا سکھاتے ہیں، کے لیے وہ ماں باپ کے لیے کچھ نہیں ہے، بالکل بھی کچھ نہیں ہے۔ عدلیہ کا عدل آتا ہے کہ بچی جو ہے وہ جوان ہے، 18 سال کی عمر ہو گئی ہے، چاہے وہ 14 سال کی ہو، چاہے 12 سال کی ہو، چاہے 13 سال کی ہو، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ بس ان کا آرڈر ہوتا ہے، اور آرڈر کے اوپر سارا کام جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کھڑے کھڑے وہیں پہ مرتے رہتے ہیں، وہیں پہ سوکھتے رہتے ہیں، وہیں پہ وہ ساکت ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں بیان آنا چاہیے تھا، لیکن یہ آیا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ایک 10 دن کی دعا سلام، اور یا مہینے کی دعا سلام، یا مہینے کی پیار محبت، وہ ماں باپ سے بڑھ جاتی ہے۔ ایسا کیوں؟ کس نے بنانا ہے یہ قانون؟ کس نے؟ کون آئے گا یہ ہمارا سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے؟
جو مظلوم کو جس مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے وہ مظلوم کے اوپر اور تشدد یہ ادارے ہمارے جو پاکستان کے ادارے ہیں یہ اور تشدد کرتے ہیں، اس مظلوم کو مارتے ہیں اور بار بار مارتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا کون اس کو کون آئے گا، کون سیدھا کرے گا؟ آ کے ہمارے سسٹم کو کون سیدھا کرے گا؟ کیا اس ٹائم جو صوبہ سندھ ہے وہ پنجاب صوبہ پاکستان کے باہر ہے؟ قانون پنجاب کے لیے اور رکھا گیا، صوبہ سندھ کے لیے اور رکھا گیا، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے دونوں صوبے پاکستان کے نہیں ہیں؟ پنجاب کا صوبہ پاکستان کا نہیں ہے؟ جب دونوں صوبے ہی پاکستان کے ہیں تو قانون الگ الگ کیوں بنایا گیا ہے؟ اور اس کو ایک قانون کون آگے کرے گا؟ کون سی عدلیہ آئے گی؟ کون سا سیاستدان آئے گا؟ کون سا صحافی اٹھے گا؟ کون سی عوام آئے گی؟ کون سا ایسا انسان ہوگا جس کے کہنے پہ یہ قانون تبدیل ہوگا اور پورے پاکستان کے لیے ایک ہی قانون ہوگا اور وہ ماں باپ کے حق میں ہوگا، چاہے وہ بچی 17 سال کی ہو، چاہے 18 سال کی ہو، چاہے وہ 10 سال کی ہو، چاہے وہ 12 سال کی ہو، کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور وہ قانون ماں باپ کے حق میں ہونا چاہیے، نہ کہ بچی کے حق میں ہونا چاہیے اور ایسے گینگ کے حق میں ہونا چاہیے کہ بچی کوئی بھی بیان دے اور کسی کے خلاف بھی دے، اور خاص طور پہ اپنے ماں باپ کے خلاف دے۔ اور کیوں دے؟ وہ کس مصیبت میں دے رہی ہے، کس تڑپ میں دے رہی ہے، کس نقصانات، اس کے جتنے بھی نقصانات ہیں یہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ ہمیں زہر کروا رہے ہیں، ہمارے اوپر یہ تھوپ رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں یہ تھوپ رہے ہیں، ہمارے اوپر قانون تھوپا جا رہا ہے کہ ماں باپ کا کوئی وجود نہیں ہے، ماں باپ جتنے بھی ہیں وہ سارے بے وجود ہیں، اور بچے جن کو پالا جاتا ہے، جن کو بڑا کیا جاتا ہے، انگلی پکڑ کے چلایا جاتا ہے، وہ ان کا وجود ہوتا ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کے سارے مسئلے مسائل دیکھے جاتے ہیں، نہ کہ ماں باپ کے۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ جو میری آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔